رسول اللہ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرم چھٹتا ہے نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے، خوف آتا ہے، اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے، خوف آتا ہے تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ، تو تنہا
ملک آقا جیو گا یا رسول اللہ جہاں میں جب تلکے آقا جیو گا یا رسول اللہ کرم فرما کے گلزار بھی سے کون کا مصداق تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا رسول اللہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا رسول اللہ تیری تو کوشش بھی کرنے کی ایک ماحول میں بھی آ گئے، اعتکاف بھی کر لیا، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کی، پیچھے پیچھے سنبھلیوں بروز قیامت جب کھڑے ہوں گے ایک ایسا شخص ہوگا جس کی پہاڑوں کے مانند نیکیاں ہوں گی، اور جو کسی کی غیبت کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کو جھڑکا، وہ سارے آتے جائیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے، بالآخر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر لاد کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ رب سے پناہ مانگنی چاہیے، جو نیکیاں کرے اپنے رب کی توفیق سے، اپنے رب سے یہ التجا ہونی چاہیے، مولا اپنے فضل سے ہمیں بروز قیامت رسوا نہ رسول اللہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا، اے ہمارے رب عز و جل، اے غموں کو دور کرنے والے، اے خوشیاں عطا کرنے والے، اے ہمارے رازق، اے رزق عطا کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے مالک و مولا، اے مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رب، اے جہنم، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ مالک و مولا، آج اگر دنیا کے اندر کوئی گرم چیز ہمارے ہاتھوں پہ لگ جائے تو بل بلا اٹھتے ہیں۔ مالک و مولا، وہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ مالک و مولا، یہ آخری عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا، مالک و مولا ہمیں آزاد کر دے۔ اے مالک و مولا، افطار کا وقت ہے، تو کئی ہزار گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یا رحم الراحمین، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے مالک و مولا، حتمی مغفرت فرما دے۔ یا رحم الراحمین، اے مالک و مولا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی سے محفوظ فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، اخلاص کا جذبہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ایک اسلامی بھائی کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، مالک و مولا شفا عطا فرما۔
ایک بھائی کے والد بیمار ہیں، یا اللہ شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ایک اسلامی بھائی کی والدہ نے آج قرآن مجید ختم کیا ہے، مالک و مولا انہوں نے ایصال ثواب بھی کیا ہے، مالک و مولا قبول فرما۔ ایک اور اسلامی بھائی نے اپنی والدہ اور خاندان والوں کے لیے مالک و مولا قرآن مجید ایصال ثواب کے قبول فرما۔ مالک و مولا آج جن اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں، درود پاک پیش کیا ہے، مالک و مولا سب قبول فرما لے، مالک و مولا سب قبول فرما لے۔ مالک و مولا ایک ہمارے اسلامی بھائی کو مالک و مولا کو ویزا کا پرابلم، امیگریشن کا پرابلم ہے، مالک و مولا دور فرما لے، آسانی عطا فرما۔ مالک و مولا ہمارے جتنے بھی معتکفین اسلامی بھائی نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ ایک بھائی بیمار ہے، شفا عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا جو ہم مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، مالک و مولا عطا فرما دے۔ جو نہیں مانگ سکے مالک و مولا ہمارے حق میں بہتر ہے، اے مالک و مولا عطا فرما دے۔ ایک اسلامی بھائی نے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے فیضان مدینہ کی خدمت کی ہے، مالک و مولا قبول فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کی مغفرت فرما۔ مالک و مولا ہمارے جس بھائی نے افطاری کا اہتمام کیا ہے، مالک و مولا قبول فرما دے۔ مالک و مولا اس کا ثواب ان کے والدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، ان کی مغفرت فرما۔ مالک و مولا ہم سب کے مالک و مولا آباء و اجداد، والدین، رشتہ دار جس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، سب کی مغفرت فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما۔ مالک و مولا جن اسلامی بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، اے مالک و مولا سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی جائز دعائیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔